السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ میری مدد کر. تو میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، آڈیو میں بتایا تھا مسٹر پرویز کے بارے میں، جو ایک کافی امیر کبیر اور شخص ہے، جو شاہین باغ میں جیسی بڑی سی چشمے کی دکان ہے، پرویز نام ہے اس کا. اور وہ جو ہے فل ٹائم مجھے لگتا ہے کہ ان کا سرغنہ ہے، مطلب ان کے امیروں میں ہے، گمراہ بازوں کا لیڈروں میں سے ایک لیڈر لگتا ہے. اور دوسرا واقعہ جو بتایا تھا میں نے وہ مسجد بلال کا تھا. ویسے یہ دو واقعات نہیں ہیں، صرف 40 فٹے اور سریتا وہار روڈ تک کے کتنے انسیڈنٹس ہیں، رینڈم انسیڈنٹس. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے گمراہ بازی یہ لوگ کر رہے ہوں گے، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. تو میرے جو تجربات ہیں وہ رینڈم ہیں، رینڈم ایکسپیرینسز ہیں جو بتایا. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ پرویز سے جب میں نے واٹس ایپ پہ کمیونیکیشن شروع کیا تو اس نے ایبرپٹلی غصے میں آ کر اس نے پھر تو دھمکیاں دینی شروع کر دی. پہلے جب بنفس نفیس اس سے بحث ہوا تھا بڑے اچھے سے بات کر رہا تھا واٹس ایپ میں، اس نے شروعات بڑے اچھے سے کی، خندہ پیشانی سے، جیسے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. مگر جب میں سوالات بڑے میٹھے میٹھے، ایسے نہیں کوئی غصہ والی بات نہیں تھی، تو اس نے ایبرپٹلی اس نے دھمکیاں دینی شروع کر دی. تو میں جانتے نہیں ہوں، ایسے ویسے ویسے اس نے بھی ختم کر دیا. مسجد بلال میں کا جو واقعہ بتایا تھا اس میں بھی یہی ہوا کہ اس نے ایبرپٹلی، مطلب وہ جو ہمارے بیچ میں چیٹنگ ہو رہی تھی، وائس میسیجز کے ایکسچینج ہو رہے تھے، اسے ایبرپٹلی بند کر دیا اس نے. اور کسی مولوی کو، بڑے مولوی کو اس نے لایا تو اس نے یہ بند کر دیا. تو اس سے آپ یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ وہ مطلب ڈر گیا یا بحث میں ہارنے کے وجہ سے اس نے بند کیا، بلکہ بند جو کیا اس نے کارنر ہونے کے ڈر سے، یعنی دل میں چور ہے. کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ الگ الگ لوگوں کے ساتھ الگ الگ باتیں کرتے ہیں، کسی سے کہتے ہیں میں شافعی ہوں، کسی سے کچھ کہتے ہیں، کسی سے جیسا موقع بنتا ہے ویسے جوابات دیتے ہیں، فری سٹائل ریسلنگ کی طرح، جیسے فری سٹائل ریسلنگ ہے. تو یہ ٹریپ ہونے کے ڈر سے، کارنر ہونے کے ڈر سے، کہ اگر ہم لکھت میں یا زبانی باتوں کو دیں گے تو وہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے، میں آئیڈینٹیفائڈ بھی ہوں، تو کل کو ہو کے میری باتوں سے مجھے کوئی کارنر نہ کر دے، کانفرنٹ نہ کر دے. اور اسی طرح اچھا دوسری بات جو بتانا میں بھول گیا تھا کہ وہ جو شخص تھا جو بلال مسجد کے باہر میرے سامنے پیچھے جو کھڑا ہو گیا تھا آ کر اچانک، اور میں نے کہا تھا کہ بھائی نماز تو اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی، ضرور بدماشی کر رہا ہوگا، چمگادڑ کی طرح ٹانگ چیر کے اور ہاتھ کو مطلب خیز انداز میں باندھ کے کھڑا تھا، اور نکلتے ساتھ سیکنڈوں میں وہ میرے سر پہ تھا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی اگر یہ نماز پڑھ رہا ہوتا تو رکوع سجود کرتے، سلام پھیرتے میں بھی تو وقت لگتا ہے. تو اس کے بعد جو بات چیت ختم ہوئی اس سے، تو وہ پھر دوبارہ مسجد میں نہیں گیا، وہ دوسری طرف نکل گیا اپوزٹ ڈائریکشن میں، یعنی ہائی ٹینشن روڈ کا جو اپوزٹ ڈائریکشن ہے ادھر وہ نکل گیا فٹافٹ. تو یہ جو گمراہ بازی ہے ان کی چل رہی ہے یہ بہت زیادہ ہے. میں تو ایٹ رینڈم بتا رہا ہوں. اور دیکھیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بے رب بول رہا ہوں، اگر میں کسی ٹائم لائن کو فالو کروں یا کسی فارم کو فالو کروں تو میں کہہ نہیں پاؤں گا. اس لیے ناول کی طرح یا کسی ویسے جو فلم ہوتی ہے اس کی طرح میری باتیں جو بیکورڈ فارورڈ ہوتی رہیں گی. میں نے پہلے والا واقعہ بعد میں، بعد والا پہلے میں نے عنوان کے طور پہ بھی نہیں بول رہا ہوں کہ کوئی عنوان چن لوں اور اس سے ریلیٹڈ میں واقعات بتاؤں، جیسے بزرگان دین کے بارے میں، امام حنیفہ کے بارے میں، اس طرح سے کیا کیا باتیں سنی اور کیا کیا لوگوں نے باتیں کہیں. اور جو کتابیں ہیں جو علماء اکرام جو سنتا ہوں ان سے ان کی باتیں بالکل میچ ہوتی ہیں ہمارے علماء اکرام سے. مگر ہمارے علماء اکرام سے بھی مجھے شکایت ہے کہ یہ بریلیوں کا تو جواب دینے میں بہت ہی اقدامی اور بہت ہی مفت اور بہت ہی جارحانہ انداز اپناتے ہیں، مگر ان کے تعلق سے بنفس نفیس، چاہے وہ نیٹ پہ ہو، چاہے وہ محلے کے گلی کے امام ہو، مفتی ہو، مولانا ہو، یہ بڑے اپولوجیٹک ہوتے ہیں، بہت سنتے ہیں اس طرح سے جیسے آنکھ بن کے الو کی طرح سنتے ہیں. دیکھتا ہوں نا ان کے ماتھے پہ شکن آتی ہے نا بہت سیریس اس باتوں پہ، نہ انہیں کچھ ہوتا ہے اور وہ بالکل سب مہری کر کے نکل جاتے ہیں. اس سے ایک دیوبندی کی حیثیت سے بہت ہی جینوئن میرے اندر ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اگر میں دیوبندی، میں تو ساری کتابیں نہیں پڑھا، مگر کیا چکر ہے یہ. تو میں آپ کو بتاؤں، اب میں واقعہ کو ریزیوم کرتا ہوں کیونکہ میرا مقصد جو ہے ڈاکیومنٹ کرنا ہے، مطلب ان واقعات کو ڈاکومنٹیشن کرنا ہے. اس لیے میں زیادہ اس بات کی فکر نہیں کروں گا کہ سامعین کا، کہ بھائی جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے ان کے لیے تو بہت زیادہ اچھی بات ہوگی، مگر جو جنرل لوگ ہیں ہو سکتا ہے میری بات کو پسند نہ کریں. مگر میرا جو مقصد ہے ڈاکیومنٹیشن کرنا ہے اور اسے محفوظ کر دینا ہے یوٹیوب میں یا کہیں بھی یوٹیوب پہ کر دینا ہے، تاکہ بھائی جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں
جو اس فیلڈ میں کبھی پڑھیں گے تو ان کو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں کام دیں گی۔ تو چوتھا واقعہ جو ہے وہ ایک آپ کو یہاں کا ہے، وہ بھی ہائی ٹینشن روڈ کا ہے۔ یہاں دوا سیکنڈ ٹاور کے پاس ایک دوا کی دکان ہے، تو گرمی کافی پڑ رہی تھی اور وہاں ایک شربت والا کونے میں بیٹھتا ہے، تو میں شربت پینے لگا۔ تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ جو دوا کی دکان والا لڑکا ہے چھوٹے قد کا، وہ جو ہے اسے کچھ دین کی باتیں سمجھا رہے ہیں۔ دوا والا کسے؟ وہ ریڑھی والے کو، کیلا بیچنے والے کو۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید سے شروع کیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ توحید پہ کچھ زیادہ زور دے رہا ہے، یہ دکھاوا والے توحید۔ وہ کہا میں بےمان نہیں ہوں۔ تو دعویٰ کرنے والے لوگ زیادہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور آخر یہی دیکھا ہم نے کہ وہ دھیرے دھیرے جو ہے اسے فرقہ پرستی کی طرف، فرقہ واریت کی طرف لا رہا۔ تو میں نے بھی نماز پہ آ گیا تو میں بول پڑا کہ سینے پر ہاتھ بھرنے والی جو نماز ہے یہ خزیمہ کہہ دی وہی نماز ہے۔ ان کو رٹے رٹائے ہیں، 10-15 ٹاپک پہ ان کو رٹا دیے گئے ہیں، امام ابو حنیفہ پہ، بزرگان دین پہ، اس پہ۔ اور ایک عام انسان کیلا والا کیا جانتا ہے؟ تو میں انٹرفیئر کر گیا تو بات اس سے تو بحث نہیں ہو پایا، اس نے فضل بات نہیں کی، مگر وہ غصے میں کھمکھمانے لگا جیسے کانپ رہا تھا وہ، بولا ہم لوگ ایسی باتوں کا نہیں بنتا، دکھانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا کہ دکھانا پڑے گا میری باتوں کو؟ آپ جو اتنی دیر سے اس کیلے والے کو سمجھا رہے ہیں، اور غالباً یہ سنی ہے، اہل سنت، چاہے یہ بریلوی ہو دیوبندی ہو، تو یہ کہ آپ اسے کتابیں دکھا رہے ہیں، آپ اسے کتابوں سے سمجھا رہے ہیں، کتاب دکھائیے آپ، میں بھی یہاں کھڑا ہوں، لائیے کتاب دکھائیے آپ مجھے۔ تو بات جو تھی ایبرپٹلی ختم ہو گئی۔ اب میں شربت پی کر جیسے ہی ایک قدم بھی نہیں پڑا تو شربت والا کہنے لگا اس دوائی والے سے، جو دوا کی دکان کا مالک، اس سے کہنے لگا کہ ان کا تو بس ایک ہی علاج ہے کہ ان کو ذبح کرو۔ تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بھی جو ہے یہ بھی غیر مقلدی ہے، ان کا تو ایک ہی علاج ہے۔ پھر غور سے سنیے کہ انہیں ذبح کرو، یہ رینڈم نہیں ہے، آپ ہی سمجھیے کہ چند لوگوں کا بکواس ہے یہ اتنے زیادہ انسیڈنٹس آل اوور دا انڈیا۔ اور میں صرف اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، جو دوسرے لوگوں نے بتائی ہیں اس کو میں زیادہ شیئر نہیں کروں گا، امپورٹنٹ والے صرف بتاؤں گا، کیونکہ بات جو ہے ملتی جلتی ریپیٹ ہوں وہ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر میں وہاں سے 2 قدم پیچھے آیا اور کھڑا ہو گیا، تو وہ بالکل اچانک دونوں میری طرف نظر گاڑ کے دیکھنے لگے، تو میں سمجھ گیا یہ ہم لوگوں کے بارے میں کہ ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کے ذبح کرو۔ یہ جو ہے نا یہ چھپے رستم ہے، غیر مقلد اہل حدیث وغیرہ جو ہے یہ چھپے رستم ہیں اور دھوکے باز ہیں۔ ہمیں اتفاق اور یہ ساری دل میں حرام کی چھری، دنیا بھر کے غلاظت لیے ہوئے، اور ہمیں اس کی اتفاق کی اور مسلمان ہونے کی، اسلام کی دہائیاں دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے شافعی، مالکی، حنبلی، میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، ان کے عالموں سلفیوں سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان گارڈیڈ موومنٹ میں ان کی زبان سے بھی بہت ساری ایسی باتیں پھسلیں جس سے یہ پتہ مجھے اندازہ لگا، محسوس ہوا کہ یہ تو حنبلی امام کعبہ کے خلاف بھی ہیں، یہ حرم کے امام کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ پھر بات وہیں ختم ہو گئی۔ میں پھر اسی روڈ کی بات بتاتا ہوں، بہت سارے اس میں تو 10-15 انسیڈنٹس ہیں، مگر میں چند کو بتاتا ہوں۔ پھر ایک دن کی بات ہے کہ 40 فٹے میں کچھ آگے جا کے ایک چائے کی دکان پہ یہ لاک ڈاؤن شروعات ہو گئی تھی، تو میں بیٹھا تھا، تو وہ ایک شخص آیا، لہیم شہیم، وہ غالباً یو پی کا تھا۔ وہ آیا اور آ کے مطلب کافی لمبا چوڑا گورا نارا تھا، موٹر سائیکل ہوگا، بیٹھ گیا۔ اس نے کمل ڈائری والے کو ہندو مسلمان کر کے کچھ ڈائری گالیاں دی کہ ہندو ایسے ویسے۔ ہم نے کہا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے نا، یہ اس طرح سے پیچھے گالی دینے سے دکان بند ہے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور آج کل کس کا کیا پتہ ہے کہ کون کس کے خلاف کیا کیا کر رہا ہے۔ تو وہ فوراً چور کی داڑھی میں تنکا، اس نے فوراً کہہ دیا کہ آپ کس کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو میں تو بھائی تھوڑا منہ پھٹ ہو گیا ہوں، تو میں نے کہا میں غیر مقلدوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے، میں نے حالانکہ میری بات جو ہے آؤٹ آف تھوڑا سا وہ تھی، مطلب سائز بھی پوائنٹ تھی، میں بول پڑا کہ غیر مقلد جو ہے اس طرح سے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، پیٹ پر خنجر مارتے ہیں، اس طرح سے ہم بھی اس طرح سے آپس میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں، اس طرح سے۔ تو وہ مجھے پھٹ سے کہنے لگا کہ آپ نے ان کو کچھ برائی کی ہوگی، آپ ایسا کریں کہ آپ ان کے جا کے پاؤں پڑ جائیں، ہاتھ جوڑ لیں اور ان سے کہیں کہ بھائی ہم بھی تو آپ میں سے ہیں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ یعنی یہ کیوں کہا آپ کو پتہ ہے؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، میں سمجھتا ہوں یہ ٹارگیٹنگ کے تعلق سے کا ہے۔ جو میری ٹارگیٹنگ ہے اس میں الگ ویڈیو بناؤں گا۔ یہ 40 فٹے سے یہاں تک لے کر کتنے 20 ٹارگیٹنگ ہو چکی ہے نا، انجان شخص جس کو میں نہیں جانتا، وہ راستے میں ایفرے سیکشن 159 میں آ جاتا ہے، وہ ایفرے سے
بدتمیزی کرنے کی یا لڑائی جھگڑے کرنے کی، ایون مسجد حبیب کے دروازے پہ، وضو خانے میں، اچھا جو پروٹیسٹ چل رہا تھا وہ لائبریری کے پاس، اور اس طرح سے ڈھیر سارے واقعات میں. تو لارڈ چرچل جو کہتے ہیں کہ 3 بار اگر کوئی واقعہ ہو جائے مسلسل تو وہ اتفاق ہو سکتا ہے، مگر چوتھا جو اتفاق نہیں ہوتا، دیر از اے ڈیزائن. تو میرے ساتھ جو 50 سینکڑوں واقعات ہیں اس طرح کے، اور میں ان کے حاشیے پہ، ٹارگیٹ پہ ہوں، میں ان کے ہدف پہ ہوں، کیونکہ اتنے سارے واقعات جو ہیں وہ اتفاقیہ نہیں ہو سکتے، خصوصاً ان لوگوں سے جو اسٹرینجرز ہیں، جنہیں میں جانتا نہیں، ان کا نام نہیں جانتا، ان کا میں فرقہ نہیں جانتا، مسلک نہیں جانتا، ان کے علاقوں کو نہیں جانتا، اور وہ ہمارے ساتھ ایٹ رینڈم افراد جو ہے سڑک پہ بدتمیزی کر جائیں یا مجھے انگیج کرنے کی، دے ٹرائی ٹو پک کوارل وتھ می اینڈ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، اور میں اکیلا ہوں یہاں تو زیادہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. دیکھیے میں اتنے زیادہ مطلب باتوں کا طوفان اٹھ رہا ہے، کچھ تو واقعات ہیں، کچھ ایسے کچھ ویسے، اس لیے میں کوئی ٹرینڈ اسپیکر نہیں ہوں. اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کا دوران ہوا. وہ لائبریری پہ میں بیٹھا تھا، ایک صاحب اور بیٹھے تھے دور پہ، ایک شخص آیا، لگتا ہے وہ اسی ٹارگیٹنگ وہی کر رہا تھا. وہ تھا بہار کا اور ایج اس کی 60-65 کے قریب ہوگی، دیکھنے میں گورا نارا تھا. بعد میں دیکھا وہ تو کرتا پاجامے میں تھا، مگر بعد میں دیکھا وہ تو بالکل ٹینچ ہو کر بھی ٹی شرٹ وغیرہ میں آنے لگا، اور اس نے کہا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے بڑے پوسٹوں پہ ہیں. تو اس نے ٹوپی سے شروع کیا. جب میں ٹوپی پہ اسے کسنا شروع کیا، اس کا نالج ٹیسٹ کر کے اس کو دکھا رہا تھا کہ ٹوپی کے تعلق سے اس کو کیا حدیثیں معلوم ہے، کیا واقعات پتہ ہیں. تو پھر وہ کٹ حجت دی اور بحث کرنے لگا مجھ سے، بہت الٹی سیدھے، مطلب ایک دم بالکل غصے میں آنے لگا، جیسے کہ یہ فرقہ پرست ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو ایک نئی بات ہو گئی، وہ جو لائبریری میں لڑکے بیٹھے تھے وہ بڑے تیور بدل کے مجھے دیکھنے لگے. ایک لڑکا میرے سائڈ میں بیٹھا تھا، کالا تھا، اس کی عمر نہیں 22-23 سال ہوگی، کالے کپڑے میں تھا، اور وہ لوگ سب لائبریری جو وہاں بنا لیا تھا وہاں پروٹیسٹ سائٹ پہ، اس کو وہ انوالو اس میں رہتے تھے وہ. تو وہ میری طرف دیکھنے لگا بڑا، اور پھر اس نے انگلی اٹھا کر یوں میرے منہ کے سامنے کر یوں انگلی کرے گا کہ تم عالم ہو، ایک دم اس طرح کی باتیں مت کرنا. دیکھیے وہ باتیں کہہ رہا ہے، جب میں جواب کسنا شروع کیا تو وہ میرے چہرے پہ اپنی انگلیوں کو نچا رہا تھا. میرے سمجھ جائیے پوتے کی بھی عمر کا نہیں ہوگا، اور وہ آنکھ پھاڑ کر ایسے کہ جیسے کہ اب وہ حملہ آور ہوگا. اب وہ جو آدمی سامنے بیٹھا تھا وہ مجھے بڑا ٹک ٹک بڑا مسکراہٹ والے انداز میں دیکھنے لگا. اس کے بعد سے مجھے جہاں بھی دیکھا وہ کٹا اور قریب آنے کی کوشش نہیں کی. مگر میں آڈیو کچھ لمبا ہو رہا ہے، میں اسے ابھی کچھ صحت بھی ویسی ہو رہی ہے، ماحول بھی کچھ ایسا ہے، میں اسے کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ. میں بہت تیز بول رہا ہوں اس لیے کہ میں جلد سے جلد اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بغیر تمہید کے اور بغیر کسی فارم کی پابندی کرتے ہوئے. تو یہ میں ابھی ختم کرتا ہوں. ایسے واقعات کے سمندر اٹھ رہے ہیں، میں نارمل ہوں گا اگر تو پھر میں تھوڑا ٹھیک سے بتاؤں گا اپنے پریویس آڈیوز میں، جس طرح میں نے بتایا تھا. واخر وانا الحمدللہ رب العالمین.